عظمیٰ کبھی بھی میری بیٹی نہیں تھی. ہمیشہ سے خود عظمیٰ ہی نہیں بلکہ میری تینوں بچیاں ہمیشہ میری دوست رہی ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ میں بڑی اچھی ماں تھی یا وہ بڑی اچھی بیٹیاں تھیں. ہمارے حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا خدا کے بعد. یہ بچے اس طرح پلے کہ میں ان کو کبھی بچوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کر سکی. ان کے لیے کبھی میں نے کوئی کھلونا نہیں خریدا. ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسی جگہ نہیں گئی میں جہاں لوگ ماں باپ بچوں کو لے جاتے ہیں. ہم اس دور میں ہم کبھی گئے ہی نہیں. ان بچوں نے بچپن سے بڑھاپے تک چھلانگ لگا لی. تو ایک وہ دکھ تو تھا ہی. عظمیٰ جس طرح گئی ہے, جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کے فارغ ہوئیں, تینوں کی شادیاں ہوئیں, تو میں بیوہ تھی. بیوہ رہتے ہوئے مجھے 18 سال ہو چکے تھے. ان کی تربیت ہو چکی تھی. ان میں عظمیٰ کا رول بڑا عجیب رہا, عظمیٰ کا اور صاحبہ کا, دونوں کا. کیونکہ یہ میں نے ان کو ہمیشہ جیسے بتایا ہے کہ دوست سمجھا. ان سے کبھی اپنی زندگی کی کوئی ضرورت, کوئی کمی, کوئی بیشی کبھی ان سے چھپائی نہیں, اور نہ انہوں نے مجھ سے چھپائی. ہم لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا رہا. لیکن میں نے اپنے بچوں کا بچپن چھین لیا, اس کا مجھے ہمیشہ احساس رہے گا. جب ان تینوں کی شادی ہو گئی تو میری دوسری شادی میری بیٹیوں نے کروائی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ماں باپ بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں. میری دوسری شادی میری بیٹی نے کروائی تھی, اور میں اس کی آج بہت ممنون ہوں کہ اگر میری شادی وہ زبردستی نہیں کرواتی تو مجھے آج بہت پریشانی ہوتی. عمر کے جس دور میں ہوں اور صحت کی جس منزل پہ ہوں, اس میں یہ میرے بچوں کی بہت بڑی شرکت ہے. اور اللہ میاں عظمیٰ کو ہمیشہ قائم رکھے, دائم رکھے, خوش رکھے. وہ جہاں بھی ہے, جانا تو ہے ہم سب کو ہی, کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے. تو ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں, اللہ کرے ہمارا سفر بھی ٹھیک سے ہو. آپ عظمیٰ کا کلام دیکھیے. ویسے تو بے حد شوخ لڑکی تھی وہ, بہت زیادہ شریر بچی تھی اور بہت ہنستی تھی وہ. لیکن اس کی شاعری دیکھیے تو اندر سے بالکل ٹوٹی ہوئی ہے وہ. یعنی جیسے ہم پرانے گھروں پہ لیپا پوتی کر کے نیا کر دیتے ہیں, آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اندر سے چور چور ہے وہ بچی. اس کی شاعری میں کئی جگہ موت کا ذکر ہے, جو اب میں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا کہ اس کو پتہ نہیں موت کی آہٹ کب سے محسوس ہو رہی تھی. لیکن گزر گئی وہ, اور آج ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہیں. اور میں اس کا ذکر, بلکہ اس کے انتقال کے بعد 5-6 سال تک ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے تھے اس کا, کیونکہ بہت تکلیف دہ تھا. لیکن اب اللہ میاں صبر بہت دیتا ہے, اور صبر کے ساتھ اس کے دینے کے طریقے عجیب و غریب ہیں. کچھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ دے کے دامن بھر دیتا ہے, اور بہت بڑا ہے اللہ میاں. اس نے اتنا نوازا ہے ہم کو کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹے تو سمٹتا نہیں ہے. اس کا میں کتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور اللہ نے سب سے بڑی چیز دی جس میں میرا کوئی قابو نہیں تھا, کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ہے اچھا دوست. کہ اچھا دوست اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو میں بانو کی بہت ممنون ہوں, اور آپ سب کی دوبارہ ممنون ہوں کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آ کے میرے غم اور میری خوشی میں شرکت کی. شکریہ. یہ ایک تذکرہ کرنا بھول گئی. میرے پورے سفر میں ایک شخص نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور اس کا تعارف میری بیٹی ہی نے کروایا تھا. وہ میرے شوہر ذہانت حسین ہیں, جو کہ قدم قدم پہ میرے ساتھ رہے. بچیوں کی ہر خوشی میں, ہر دکھ میں انہوں نے ساتھ دیا. مجھے انہوں نے بہت سہارا دیا, اور آج بھی وہ میرا بہت بڑا سہارا ہے. جی شکریہ آپ لوگوں کا. سارے معنی کوئی کہے گا خدا کا تحفہ ہے زندگی یہ, کوئی کہے گا خدا کا تحفہ ہے زندگی یہ, کوئی اسے بد دعا کہے گا. کسی کو ملنا نجات ہے, کسی کو ایک عذاب ہے. محبتوں کے محبتوں کے تمام معنی بدل چکے ہیں. سچ تو یہ ہے تمام لفظوں میں ایک لفظ اب تک بچا ہوا ہے کہ جس کے معنی ازل سے اب تک نہیں ہیں بدلے, کہ جو ابھی تک پرانے مفہوم ہی بپابند
बस एक ही रंग है मंसूब, वो लफ्ज़ आखिर पता क्या है? जो अपनी सच्चाई पर है कायम, जो हर सच्चा है झूठ है वो।